اب آ جائیں 2 رکعت نماز فجر. فجر میں آپ امام صاحب کے ساتھ ہوں گے فجر کی نماز میں. بس آپ نے نیت کرنی ہے, نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر, پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. اب آپ نے ہاتھ باندھ لینے. اگر امام صاحب نے ابھی تلاوت شروع نہیں کی تو آپ ثنا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ لیکن جیسے ہی تلاوت شروع ہو جائے تو اب آپ خاموش ہو جائیں گے. سورہ فاتحہ امام پڑھے گا, مقتدی نہیں پڑھے گا, کیونکہ یہ قرآن کا واضح حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. اب جب امام صاحب پڑھ رہے ہوں گے تو مقتدی نے سننا ہے. یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور 70 سے زائد صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ موقف ہے. اس پر دلائل ہیں. تو اب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, سورت پڑھے گا, پیچھے جو کھڑے ہوں گے وہ خاموش رہیں گے, وہ توجہ سے سنیں گے, کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر آپ اپنی پیچھے پیچھے پڑھیں گے تو پھر توجہ کیسے رہے گی؟ تو جب قرآن پڑھا جائے گا تو خاموش رہیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. امام جو قراءت کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے مقتدی قراءت کر رہا ہے. تو تلاوت جب کی جائے گی, تلاوت قرآن, تو پیچھے مقتدی خاموش رہے گا. ہاں بس تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح پڑھیں گے, وہ سب پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ. سجدہ ہوگا تو سجدے کی تسبیح سب پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے, پھر امام صاحب تلاوت کریں گے, پھر رکوع ہوگا, پھر سجدہ ہوگا, اور پھر آخر میں بیٹھیں گے. اس کو کہتے ہیں قاعدہ. آخر میں بیٹھنے کو کیا بولتے ہیں؟ قاعدہ, یعنی بیٹھنا. اس کے اندر آپ پڑھیں گے تشہد. سب سے پہلے تشہد کس کو بولتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھا ہے. اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب اشہد اللہ پر انگلی اٹھائیں گے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ پہ گرا دیں گے. اور سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ انگلی کو ہلانا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے, یہ حدیثوں میں واضح. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ گرا کے ہاتھوں کو سیدھی کر لیں گے, انگلیوں کو سیدھا کر لیں گے, اور جب اٹھائیں گے تو یہ ہلکا بنائیں گے. اشہد ان لا, جیسے یہ ہے, یہ انگلی رکھی ہے آپ نے, ہاتھ رکھا ہوا ہے. اب جب پڑھیں گے اشہد اللہ, اب آپ نے ہلکا بنایا, اللہ پر انگلی اٹھائیں گے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اب ہاتھوں کو سیدھا کر لیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے. اس کے بعد ربی اجعلنی. اچھا, اس پہ بھی بڑا لوگ واویلا کرتے ہیں, ربی اجعلنی نبی نے کبھی نہیں پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہی نہیں ہے. او بھائی ایسا نہیں ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی کہ یہ پڑھو, اور پھر آگے فرمایا او لیتخیر, اور چاہے تو کوئی بھی دعا پڑھے, اس کو اختیار ہے. یہ بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ چاہو تو کوئی سی بھی دعا پڑھو. تو احناف کے نزدیک یہ قرآنی دعا بڑی جامع معنی ہے. رب اجعلنی, یہ کوئی اپنے گھر سے لے کر آئے دعا, قرآن کی ہے یہ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یہ قرآنی دعا ہے جو کہ جامع معنی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو یہ دعا آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں, یا کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو دعائیں معصورہ ہو, قرآن و حدیث میں آئی ہو, کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح یہ دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں, آپ کی نماز مکمل ہو گئی. تو یہ ہم نے نماز فجر کا پورا طریقہ بتا دیا.